فقیہ ہونا آسان کام نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ 1000 عبادت گزاروں کو شیطان دھوکہ دے دے گا، لیکن ایک نور الہدا کا ماہر طالب علم، ایک قدوری کا حافظ طالب علم جس کو سمجھ آ چکی ہو، اس کو دھوکہ نہیں لگے گا۔ کیا غلط ہے؟ شریعت کے خلاف ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے حفاظات یومیہ میں لکھا ہے کہ حضرت طالب علمی میں ایک پیر سے بیعت ہو گئے، بدقسمتی سے وہ پیر بدعتی نکلا۔ اب پیر بدعتی ہوتا ہی ہے، پیر کا دکان بدعت سے خوب چلتا ہے۔ ایک پیر د سروشی ہو کناٹی د پیتلوی کټول پیر د سروخ بیا پکې یو ټوکړه لګي دي هم غنده پنده ځان نه خوبونه جوړای مریدان به دوکه کوي کرامات کو بیان یا سخاوت پیر نبی پران مریدان اور ابھی پرانا آئی سوال پیر ہو حکیم الامت جیسے 1365 کتابوں کا مصنف، پیر ہو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جیسے ہو جن پر دنیا فخر کرتی تھی، وہ آج بھی وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ یہ ایسے پیروں کو مانتے، ٹگا پگا کو نہیں مانتے، جو واقعی پیر تھے اور جن سے آسمان و زمین روشن تھی۔ الحمدللہ ہر پیر ٹیزن کو امام مانا لگا تمام مانے چیزیں بتا ڈے رہا ہر پیر کو ماتا پیر ہمارے سر کا تاج ہے جب متبع سنت ہو، توحید کا سالار ہو۔ پیر جب شرک اور بدعت کا پرستار ہو، اس سے بڑا شیطان کائنات میں نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا قصیدہ ہے، کسی موقع میں سارا سنا ہوگا۔ لا بد للشیخ من 5 خصال، پیر کے لیے 5 خصلتیں ضروری ہے، وَإِلَّا فَدَجَّالُ ابْنُ دَجَّالِ، ورنہ دجال ہے اور سارے دجال بنانے والا ہے۔ لا بد للشیخ من 5 خصال وإلا فدجال ابن دجال، علم ہے، تقوی ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، عبادت ہے، سب سے بات ہے۔ نیست حجت قول فعلو ہے جبیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر۔ کتاب و سنت کس مقصد کے لیے؟ ترکت فیکم امرینی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، نہیں بھٹکو گے جب تک اس کے مطابق چلو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، مالک موطا مرسلن و مراسیل مالک مسندات و مرفوعات۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ قرآن اور سنت ہے، اور فقہ ان کا مغز ہے۔ الفقہ وثمرۃ القرآن والسنہ، سبحان اللہ۔ فقہ اور فقہا، فقیہ یہ دین کے سالار ہے۔ فقہ، فقہا اور فقیہ کی ضرورت قیامت تک رہے گی۔ یاد رکھنا، معین الدین چشتی، فرید گنج شکر، نظام الدین، قطب الدین، شیخ عبدالقادر، احمد کبیر رفاعی، داتا گنج بخش، یہ سب کے سب آپ کے درس نظامی کے پابند رہے، سب پابند، بغیر کس نہیں ہو۔ فقہا کا دامن پکڑ کے چلے۔ داتا کی کتاب ہے کشف المحجوب، دیکھ اس میں امام اعظم کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ داتا گنج بخش اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، خدا کی رحمتیں ہو ابو حنیفہ کوفی پر، دنیا کو فقہ اور مسائل میں مستغنی کر دیا۔
اب ہر شخص آسانی سے فقیہ بن سکتا ہے، ہر شخص آسانی سے بن سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے معرفت الاقالیم، معرفت التقاسیم بمعرفت الاقالیم، احسن التقاسیم بمعرفت الاقالیم۔ یہ 388 میں بیت المقدس میں ایک عالم گزرے، بیت المقدس میں کٹر حنفی عالم۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں حنفی ہو تو کہتے تھے واہ، مسجد الحرام میں بادشاہوں کی موجودگی میں گفتگو کرنے والا ایک ہی ماں کا بیٹا تھا ابو حنیفہ، جس نے بادشاہوں کا سر نیچے جھکایا اور سب عرب و عجم خاموش بیٹھے تھے، قتل ہونے سے ڈر رہے تھے مگر ابو حنیفہ نہیں ڈر رہا تھا۔ نہ اس کے پاس فوج تھی، نہ فورس تھا، نہ طاقت تھی، مگر علم بہت مضبوط تھا۔ جب آپ نے مسئلہ بیان کیا تو بادشاہ نے آ کے آپ کے ہاتھ چھوئے، کہا ایسا مسئلہ ہو تو میں غلامی کروں گا۔ اور دوسرا ابو حنیفہ واحد آدمی ہے جنہوں نے کہا طاعات پر اجارہ نہ ہو، طاعات للہ ہو، دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے کامل ہو۔ اس کتاب کے مصنف نے اس وجہ سے کہا ہے کہ میں حنفی والا